بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استثناء کا بیان۔ استثناء کسے ہے؟ طلب صنعت، کاریگری۔ آپ نے کشیدہ کاری والے کو کپڑا دیا اور کہا کہ یہ ہمارے یہ کپڑے پر جو کالر ہے یہاں ہے، آپ پھول بنا دیجیے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ استثناء۔ آپ گئے یہاں ککر سنڈا کمہار کے ہاں، آپ نے کہا کہ ہم کو مٹی کا گلاس، مٹی کی پلیٹ جو ہے بنا کے دے دیجیے۔ ریٹ طے ہو گیا کہ 10 روپیہ فی گلاس، 15 روپے فی پلیٹ، ریٹ طے ہو گئے۔ آپ نے ایڈوانس پیسہ کچھ دیا نہیں دیا، کل دیا، تینوں صورت ہے، چاہے کل پیسہ دے دیں پہلے، چاہے باس دے دیں اطمینان کے لیے۔ ویسے ایسے موقع پر کچھ تو لے لیتے ہیں تاکہ اطمینان خاطر رہے، اور چاہے کچھ بھی نہ دیجیے، اگر آپ کی جان پہچان ہے، تعلقات ہیں، تو بغیر پیسے کے بنا کے دے دیتے ہیں وہ۔ تو یہ آج نہیں، زمانے قدیم سے، عہد رسالت سے جو ہے اس کا رواج ہے۔ اس کو کہتے ہیں فقہی اصطلاح میں استثناء۔ آج کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ آرڈر دے کر سامان بنوانا، یہی کہتے ہیں نا۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ اس سلسلے میں ہے فقہائے کرام میں اختلاف۔ بعض یہ فرماتے ہیں کہ یہ بیع ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ اجارہ ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ بیع ہے۔ آپ نے کاریگر کو تو اجارے پر رکھا نہیں ہے، آپ اپنی مٹی دیں اور کہہ دیں کہ ہماری اس مٹی کے آپ پیالہ بنا دیجئے، کلہڑ بنا دیں، کچھ بھی بنا دیں، تو یہ اجارہ ہے۔ مٹی آپ کی، مٹیریل آپ کا ہے، اور صرف اس کی کیا ہے؟ کاریگری ہے، کاریگری کی اجرت ہے۔ لیکن یہاں سب اسی کا ہے، کاریگری بھی اسی کی ہے اور مٹیریل بھی کیا ہے؟ اسی کا ہے۔ اب گلاس بنا کر لائے تو آپ نے آرڈر دیا، اور جب آپ کے سامنے اس نے لا کر کے رکھ دیا، پیسہ تو پہلے ہی طے تھا، آپ نے پیسہ دیا اور گلاس لے لیا، پلیٹیں لے لی، جو بھی چیز تھی آپ نے لے لیا، تو اس کو بیع تعاطی۔ تو پہلے ہے آرڈر، استثناء اسی کے لیے کہتے ہیں نا کہ بنوانا، اور جب اس نے بنا کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا، آپ نے پیسے دے دیے، تو یہ کیا ہو گئے؟ بیع تعاطی۔ آپ کہیں گے کہ بیع ہے تو ایجاب و قبول کہاں ہوا؟ بیع ہے تو ایجاب و قبول ہوا نہیں؟ کہ تو بیع کی ایک قسم بیع تعاطی ہے۔ آپ دیکھیں گے سبزی فروش جو ہے کہ ساگ کے جو ہے ایک ایک بنڈل بنا کے رکھتے ہیں، 5 روپیہ 5 روپیہ کرتے ہیں، آپ نے 5 روپیہ دیا، ایک بنڈل اٹھا لیا، نہ اس نے ہوں ہاں کیا، نہ آپ نے کچھ کہا۔ یہ بیع جائز ہے کہ نہیں؟ مونگ پھلی والے جو ہے 30 روپیہ پاؤ 30 روپیہ پاؤ چلاتے ہیں، ایک ایک پاؤ کی پیکٹ بنا کے رکھے رہتے ہیں، آپ نے 30 روپیہ دیا، ایک پیکٹ اٹھا لیا، یہ بیع ہے کہ نہیں؟ لیکن ایجاب و قبول ہو رہا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیع تعاطی۔ تو ایسے یہاں بھی آپ نے آرڈر دے دیا، جب اس نے مال دیا، آپ نے پیسہ دے دیا، تو یہ بھی بیع کیا ہے؟ تعاطی۔ تو بیع استثناء، بیع استثناء بھی کہہ سکتے ہیں، خالی استثناء بھی کہہ سکتے ہیں، جو حقیقت میں کیا ہے؟ بیع ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے میعاد مقرر ہوتی ہی یا نہیں؟ اس کے لیے میعاد مقرر نہیں ہوتی۔ اگر میعاد مقرر کر دیں تب تو بیع سلم ہو جائے گا۔ میعاد مقرر کریں اور 1 مہینے کی میعاد ہو تو کیا ہے؟ سلم، اور میعاد ہی نہ ہو یا 1 مہینے سے کم ہو تو یہ کیا ہے؟ استثناء۔ میعاد مطلق نہ ہو، کب مٹی کا برتن بنا کے دے دیجیے گا، کوئی میعاد نہیں، یا 4 دن میں، 2 دن میں، 5 دن میں آپ دے دیجیے گا، تو یہ کیا ہے؟ استثناء۔ استثناء کے لیے ایک شرط ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ بیع ہے، تو اور پھر آپ پلٹیے کہ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع ما لیس عندک یا عندہ، کہ تمہارے پاس جو مال نہ ہو، بندے کے پاس جو مال نہ ہو،
اس کو بیچنے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ ہم کو گلاس چاہیے، پلیٹ چاہیے، تو اس کے پاس موجود ہے؟ موجود نہیں ہے، تو یہ بے جائز ہوئی؟ تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ یہ بے جائز ہی نہ ہو، کہ بے معدوم ہے۔ تو کہاں یہ بے معدوم ضرور ہے، لیکن خلاف قیاس، اس کو جو ہے تعامل کی وجہ سے، ایک ہے دلیل تعامل کہ لوگوں کا عمل درآمد ہو، تو کہا لوگوں کا عمل درآمد بھی کوئی دلیل ہے؟ اب تک دلیل پڑھتے آئے، کتاب اللہ، سنت رسول، قیاس، اجماع، اور یہ آج پانچویں دلیل پڑھنے سننے میں آ رہی ہے، کیا ہے؟ تعامل۔ کہا ہاں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، کہ مسلمان جسے اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک اچھا ہے۔ تو مسلمان جسے اچھا سمجھے اللہ کے نزدیک اچھا ہے، وہ چیز اچھی ہے۔ تو اب مسلمان جو کام کر رہے ہوں، سبھی مسلمان یا اکثر، تو گویا وہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تعامل، کے لوگوں کو عمل درآمد ہے۔ اور ایک بہت مضبوط دلیل دیتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے انگوٹھی مبارک جو ہے بنوائی تھی، آرڈر دیا اور بنوا لیا آپ نے۔ تو اگر یہ استثناء جائز نہ ہو تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسے کرتے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ممبر بنوایا تھا، وہ بھی آرڈر دے کر کے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے، تعامل سے، اجماع سے، سب سے کیا ہے؟ اس کا جواز ثابت ہے۔ تعزیہ داری، بات تو صحیح نکالا۔ یہ بتاؤ تعزیہ دار کئے آدمی ہیں؟ تعزیہ دار کئے آدمی ہیں؟ اب کہو کہ لوگ داڑھی منڈانے کو اچھا سمجھتے ہیں، شرابی شراب پینے کو اچھا سمجھتے ہیں، تو یہ تعامل کیا ہے؟ نیک پرہیزگار لوگوں کا عمل، جس میں سبھی ہوں۔ فساق اور فجار کا عمل جو ہے نہیں، نیک اور پرہیزگار جو حلال و حرام کے درمیان امتیاز رکھتے ہیں، ان کا تعامل ہے۔ قال وَإِنِ اسْتَثْنَىٰ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ بغیر اجل جازا، کہ اور اگر کسی نے کوئی چیز بنوائی بغیر میعاد کے، تو یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ اور من ذالکہ یہ کہہ سکتے ہیں اوپر جو نہیں گزرا کہ کس کی بے، فلاں کی بے، فلاں کی بے، کمکما کی بے، اس کی بے، اس کی بے نہیں، اگر اسی کو طلب جو ہے آرڈر دے کر کے بنوایا تو یہ جائز ہے۔ کیوں؟ لاجتماع استحسانا للاجماع الثابت بالتعامل۔ دیکھیں تین بات کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے؟ دلیل استحسان سے، اور یہ استحسان کیا ہے؟ اجماع سے، اور اجماع کیا ہے؟ یہ ثابت ہے لوگوں کے تعامل سے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، وہ خیر القرون جو ہے، اس کے کیا ہے؟ منع کر والقیاس، پھر قیاس لا یجوز، اور قیاس میں کیا ہے کہ یہ جائز نہ ہو، لأنہ بیع المعدوم، کیونکہ یہ معدوم کی بیع ہے، اور معدوم کی بیع سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ والصحیح انہ یجوز بیعا لا عدۃ، تو صحیح یہ ہے کہ یہ بیع ہے، وعدہ نہیں۔ تو خلاف کیا یہ بیع ہے یا وعدہ بیع ہے کہ ہم بنا دیں گے؟ کہا صحیح یہ ہے کہ یہ وعدہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ بیع ہے۔ تو اب جو ہے اعتراض کہ اگر بیع ہے تو معدوم کی بیع کیسے؟ کہا بہت سی چیزیں معدوم ہوتی ہیں لیکن موجود تصور کی جاتی ہیں۔ کہا ایک مثال دے دو، چیز معدوم ہو مگر ایک کیا تصور نہیں، شرعاً موجود ہے، تصور نہیں، شرعاً۔ ایک مومن ہے، اس کا پیشہ ہے جانور ذبح کرنا، جانور ذبح کرتا ہے بسم اللہ اللہ ہوا پڑھ کر کے، لیکن آج کچھ ٹینشن میں تھا، کیا آیا بس ذبح کر دیا، بسم اللہ پڑھنا بھول گیا،
ذبح کرنے کے بعد یاد آیا کہ ارے میں نے تو بسم اللہ پڑھی نہیں اور جانور ذبح کر دیا. اب آئے کہا چلو جو ہے انور سٹی دارالفتہ چلیے. تو ادیب شہیر نے جو ہے یہ حکم دیا کہ اچھا یہ قصداً تم نے بسم اللہ چھوڑ دیا ہے کہ کہا نہیں میں تو ہمیشہ بسم اللہ پڑھتا تھا لیکن آج ایسا اتفاق کہ دماغ حاضر نہیں تھا اور ذبح کے بعد یاد آیا. تو کہا اچھا یہی بات ہے تب تو جانور حلال ہے کہ فإن التسمیۃ فی قلب کل مومن. اگر بھول کے جو ہے نہیں کہا متروک التسمیہ عامدن نہیں ہے ناسیہ نہیں ہے تو یہ گویا بسم اللہ پڑھنے کی طرح ہو گیا. تو معدوم تو پڑھا نہیں ہے لیکن موجود مانا کہ نہیں ہے. ہاں؟ ایک اور مثال ہے ہمارے مؤذن صاحب کل دعوت اتنا کھا لیے پیٹ گڑبڑ ہے. 3 دن گزر گئے کہ پیٹ صحیح نہیں بس وضو بناتے ہیں ادھر وضو بنایا ادھر وضو بنانے میں کئی مرتبہ ہوا خارج ہو جا رہی ہے. اتنا موقع ہی نہیں ملتا کہ یہ وضو بنا کر نماز پڑھ لیں اور ہوا نہ خارج ہو. پھر جو ہے نکلتی جا رہی ہے. اب کیا کریں کل سے نماز میں نہیں آ رہے ہیں. معاذ سے ملاقات ہوئی کہا کیا بات نماز میں نہیں دیکھ رہا ہوں خالی اذان دے کر کنارے ہو جاتے ہو. کہا کہ کسی سے کہنا نہیں زیادہ کھانے کا وبال ہو گیا ہے کہ ہوا رکتی ہی نہیں ہے. ہر وقت جو ہے ایک ایک منٹ پر نکل تو اسی لیے مسجد نہیں آ رہا ہوں. اور تو کہا کمرے میں کیسے پڑھوں وضو میرا ہوتا ہی نہیں ہے. کہا کب سے کہا رہی یہ پرسوں سے کھایا ہوں کل ہی سے یہ ہے 24 گھنٹے سے زیادہ گزر گیا لیکن مہلت نہیں مل رہی. کہا ایسا ہے تم وضو بنا لو ہوا نکل رہی نکلنے دو وہ اس کا کام ہے وہ ہے یہ تمہارا کام ہے. تو اب بتائیے انہوں نے مسئلہ بتا دیا کہ وضو بنا لو نماز پڑھو. مؤذن صاحب آئے کہا ایک نئی بات میں نے سنا ہے اس نے غلط مسئلہ بتا دیا ہے کہ وضو بناؤ اور نواقض وضو پا لیا جائے وضو برقرار رہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے. منافی کے ساتھ وضو کا وجود ہوگا نہیں ہوگا نا. تو ہم نے کہا بیٹا ایسا ہے کہ اس نے صحیح بتایا ہے ہمارا شاگرد ہے نا غلط نہیں بتائے گا. صحیح بتایا ہے منافی تو موجود ہیں لیکن تم ہو معذور. تو حالت عذر میں شریعت نے غیر موجود کو موجود مان لیا ہے. تو جب ناقص وضو پایا جا رہا ہے تو وضو کا وجود تو نہیں ہے لیکن عذر ہے کہ نہیں اگر اس کا خیال کرے تو نماز کیسے پڑھے گا. اس لیے شریعت نے اپنے ماننے والوں کے لیے آسانی کے لیے کیا ہے معدوم کو موجود مان لیا. تو ہے نا کچھ مثالیں. تو ایسے یہاں اگرچہ یہ معدوم ہے لیکن اس کا عرف ہے اس میں تعامل ہے اور نیک پرہیزگار علماء مشائخ یہی نہیں بلکہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک بھی ہے. اس لیے وہی کہتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ یہ بیع ہے وعدہ نہیں. والمعدوم قد یعتبر موجودا حکما اور معدوم کبھی حکمن موجود مانی جاتی ہے یہ مانا جاتا ہے نا. اچھا ایک اور سب علمی بات آج کر رہے ہیں سب ایک تو آپ نے کہا کہ گلاس بنا دو یہ ہمارے کرتے پہ جو ہے آپ کشیدہ کاری کر دیجئے. تو آپ جو 100 روپیہ دے رہے ہیں کیا جو کرتے پہ کشیدہ کاری کیا اس صنعت کی یہ اجرت ہے یا جو بنا ہوا پھول ہے اس کی یہ قیمت ہے. یہ بھی اختلاف ہے. میں نہیں سمجھا بھئی اس نے محنت کیا مشین چلائی سب ڈیزائن بنایا ہے تو جو بنایا ہے اس کی وہ محنت ہے یا جو بنا ہوا پھول ہے اس کی قیمت ہے. جو بنا ہوا جو ہے یہ جو پیسے عمل جو ہے اس کا ہے اس کی یہ قیمت ہے. یہ عمل اگر ہوتا تب تو جو ہے اگر عمل نہیں کرتا تب تو پیسے حقدار نہیں ہوتا نا. مثال کے طور پر کہ یہ لے کر کے آئے اور ہمارے یہاں کام ہو رہا کشیدہ کاری کا تو ہم نے کچھ نہیں کیا. ہم نے ان سے کہا کہ قاری صاحب ایسا ہے
کہ فالتو بیٹھے ہو کرتا، آپ جانتے ہیں آپ جو ہے یہی کر ڈالیے. تو کام تو انہوں نے کیا، میرا کچھ ہے، لیکن میرا پیسہ لینا جائز ہے کہ نہیں؟ تو اگر عمل ہوتا، اب عمل پر ہوتا، تب تو مجھے اجارہ لینا جائز نہیں ہوتا نا. اچھا، آپ نے کہا کہ اسے سونار سے کہا یا کمہار سے کہا گلاس مٹی کا بنا دو، یا تم یہ ہار بنا دو، کچھ بھی کہا. اور وہ ڈیزائن نمونہ کی اسی طرح چاہے. آج کل تو موبائل پہ ہوتا ہے، کھینچ کے لے جاتی ہے، بالکل ایسے ہی. کہا سیم، کہاں سیم، کہا بھائی پیسہ نکالو. وہ اپنی تجوری کو کہا دیکھو ملا لو، یہ ہے کہ نہیں؟ کہا ہاں تو وہی ہے. کہا لاؤ پیسہ. یہ جائز ہے کہ نہیں؟ آپ نے جو معاہدہ کیا، آپ نے کہا کہ یہ کام اس طرح کر کے دیجیے، تو اس نے کیا ہے، وہ تو پہلے کرایا رکھا ہے. اگر عمل جو ہے پر عقد ہوتا تو یہ عقد جائز ہوتا. تو گویا معقود علیہ عمل نہیں، بلکہ کیا ہے؟ عین ہے، چیز ہے، اس لیے اس کا وہ ہوتا تھا. کتنی علمی بات ہے نا. والمعقود علیہ العین دون العمل، معقود علیہ عین ہے، عمل نہیں. اب جو نہیں آئے وہ سمجھ پائیں گے؟ بولو. اس لیے معاش ناغہ نہیں کرنا چاہیے، برکت اڑ جاتی نہیں. اور خود سے تو نہیں حل کر پاؤ گے، یہ کر لو گے. معقود علیہ کیا ہے؟ عین ہے، عمل نہیں. یہ ہے ضابطہ. اب اس پر تفریح کر رہے ہیں. کہتے ہیں لو جاء به مفروغا عنه لا من صنعته او من صنعته قبل العقد فاخذه جازا. اسی پر تفریح ہے ضابطے پر، کہ اگر جو ہے جس سے معاملہ ہوا ہے وہ جو ہے سانے کہہ لیجیے نا، سانے اگر بنا ہوا کام لے کر کے آیا، آرڈر آپ نے دیا گلاس کا، اور فوراً جو ہے گلاس لا کر کے اس نے کیا ہے دے دیا. کہتے ہیں اگر وہ لایا کیا ہے بنا ہوا سامان، لیکن وہ اس کا بنایا ہوا لا من صنعتہ ہی، اس کا بنایا نہیں ہے، اس نے اپنے کسی شاگرد سے لے لیا، اپنے دوست سے لے کہا کہ لاؤ ایک آرڈر ہے یار، تمہارا مال ہے میں بیچ دیتا ہوں. او من صنعتہ قبل العقد، یا اس عقد سے پہلے خود اسی کا بنایا ہوا ہے، اور اس نے لا کے پیش کر دیا اور اس نے لے لیا، تو یہ کیا ہے؟ جازا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ عقد جو ہے عین پر ہے، شے پر ہے، چیز پر ہے، عمل پر نہیں ہے. اب ایک دوسرا مسئلہ، آپ نے کہا کہ چمڑے کا موزہ بنا دو، موزہ بنا کے اس نے رکھ دیا، چمڑا اسی کا ہے اور محنت بھی کیا ہے آپ کے. آرڈر دینے سے اچھا آپ ہی کے ناپ کو بنایا بھی اس نے، لیکن ابھی آپ کا ہے نہیں. اگرچہ آپ نے پہلے پیسہ دے بھی دیا ہو، جب آپ کو دکھا دے گا، دے دے گا، تب آپ کا ہو جائے گا. بنا کے رکھا، اور آپ نے کہا تھا کہ ہم جمعہ کو جو آ کر کے لے جائیں گے، اور اس نے دوشنبہ ہی کو بنا دیا. ایک دوسرا آدمی آیا، کہا کہ چمڑے کا موزہ، تو کہا اچھا ہم جمعرات کو بنا کے دے دیں. کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اچھا ایک بنا ہوا رکھا ہے، آپ ناپ لیجئے. آپ نے اس نے ناپ لیا، ایک دم سیم صحیح سائز. تو کیا وہ بیچ سکتا ہے کہ نہیں؟ بیچ سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے چمڑا بھی اسی کا ہے، محنت بھی اسی کی ہے، ابھی ان کو دکھایا بھی نہیں ہے، تو وہ بیچ سکتا ہے. ہاں اب یہ آئے خریدنے کے لیے، اور ان کو کہا رکیے، ارے آپ کل لے لیجیے، دوسرے کا ہاتھ بیچ رہا ہے، تو اب غصہ نہیں ہوگا؟ تو یہ اختلاف بھی ہو سکتا ہے، وعدہ خلافی بھی ہو سکتی ہے. جو ٹائم آپ نے، میں نے کہا تھا اس ٹائم پہ آپ نے کیوں نہیں بنا کے دیا مجھ کو، حالانکہ بنایا تھا، دوسرے کو دے دیا. تو یہ وعدہ بھائی یہ تو جائز ہے، بھائی اس کا مال ہے نا، لیکن یہ وعدہ خلافی والا کام نہیں کرنا چاہیے. کہ ولا یتعین الا بالاختیار، اور جو چیز بنایا ہے ابھی آرڈر دینے والے کے لیے متعین نہیں ہے، جب تک کہ وہ منتخب نہ کر لے، پسند نہ کر لے. اس کو یہ بھی اختیار کہ کیسے تم نے بنا دیا ہے، یہ تو میرے پیر میں آ ہی نہیں رہا، لے جاؤ دوسرا بناؤ. جب تک یہ پسند نہ کرے تو اس کا نہیں ہوگا. حتی لو باعہ الصانع قبل ان یراہ المستصنع، مستثنی کا بنوانے والا، آرڈر دینے والا، اور صانع بنانے والا. کہتے ہیں اگر صانع نے اس کو بیچ دیا، کون سی چیز جس کو اس نے آرڈر پر بنایا تھا، اور مستثنی کے دیکھنے سے پہلے، تو جازا، یہ کیا ہے؟ جائز ہے. وہذا کلہ هو الصحیح،
اور جتنے مسائل ہم نے بیان کیے سب کے سب کیا ہے صحیح. کتنے مسائل ہو گئے کہ بیع جو ہے استثناء بھی صحیح، اور یہ عقد ہوتا ہے عین پر، عمل پر نہیں، اور جب تک اس کو دکھا نہ دے تب تک یہ متعین نہیں دوسرے کے ہاتھ بیچ سکتا ہے، مگر خیال رکھے کہ وعدہ خلافی نہ ہونے پائے. قال وهو بالخيار ان شاء اخذه وان شاء تركه، اور مستثنی آرڈر دینے والے کو اختیار ہے، چاہے تو لے لے چاہے تو چھوڑ دے. کیوں؟ لأن جب آپ نے مان لیا ہے کیا ہے یہ بیع ہے، یہ بیع مان لیا. اب کتاب البیوع کھولیے کہ اگر کسی نے بغیر دیکھے کوئی چیز خرید لی تو اس کو اختیار ہے کہ نہیں؟ کیا کہیں گے اس کو؟ خیار رویت. کہ پسند ہے تو لے لے، نہ پسند ہے تو بس کر دے. تو جب بیع آپ مان چکے ہیں تو یہاں بھی خیار رویت کس کے لیے ہے؟ مستثنی کے لیے یا مشتری کے لیے. اچھا، بائع کو خیار رویت ہوتا ہے؟ تم ہی تو بیچ رہے ہو، اگر دیکھا نہیں تو بیچ کیوں رہے ہو؟ تو بائع کو نہیں ہے. تو ایسے ہی مستثنی نے بنایا، بنانے کے بعد آپ کو دکھایا کہ رک جاؤ میں اب نہیں دوں گا، اب کراٹا لگے گا. نہیں، کیوں نہیں دو گے؟ پیسہ لیے ہو نا، تو کیوں نہیں دیں گے آپ؟ لأنہ اس طرح شیئا ما لم یرا، کہتے ہیں کہ اس نے بغیر دیکھے ہوئے چیز خریدی ہے. ولا خیار للصانع، اور ثانی کو اختیار نہیں. قضا ذکرہ فی المبسوط، ایسے ہی مبسوط میں ذکر ہے. وہو الاصح، اور یہی قول کیا ہے؟ اصح ہے. کیوں؟ لأنہ باع ما لم یرا، کیونکہ اس نے بغیر دیکھے بیچا ہوا، اور بائع کے لیے خیار رویت نہیں ہے. وعن ابی حنیفہ ان لہ الخیار ایضا، اور امام الائمہ سے ایک روایت یہ ہے کہ ثانی کو بھی خیار رویت حاصل ہے. کیوں؟ لأنہ لا یمکنہ تسلیم المعقود علیہ الا بضرر، کہ معقود علیہ کو سپرد کرنا بغیر ضرر اور نقصان کے ممکن نہیں. کہتے ضرر کیسے؟ آپ نے چمڑے کو موزے کا آرڈر دیا، چمڑے کی پوری لاٹ ہے، جب موزہ بنائیں گے تو ظاہر ہے کہ اس سے ایک ٹکڑا کاٹیں گے نا، تو اپنا چمڑا پہلے خراب کر رہا، وہ کاٹ رہا، اس کا ضرر ہے کہ نہیں؟ کاٹ کے خراب کیا اس کو. اب آپ وہ غور کر لیں کہ میں نے اتنا کاٹ دیا اور بقیہ جو ہے میرے کام کا ہے کہ نہیں ہے، اور جو قیمت میں نے طے کیا تھا میرا نقصان تو نہیں ہو رہا ہے، اس لیے اس کو خیار ہے. امام اعظم کی روایت یہ ہے کہ معقود علیہ کو سپرد کرنا ممکن نہیں مگر بغیر ضرر کے. ضرر سے مراد کیا ہے؟ یہی وہ دیکھیے آ رہا ہے. وہ قطع السر میں وغیر ہو، وہ کیا ہے؟ چمڑے کا کاٹنا. یہ تو اگر موزہ ہے تب، اگر موزہ نہیں کپڑا ہے تو کیا ہے؟ کپڑے کو. اگر آپ نے کرسی بنانے کا آرڈر دیا ہے تو لکڑی کو چیر کر کے خراب کرنا، ٹکڑے ٹکڑے بنانا ہے، اسی کے اعتبار سے تو اپنی چیز کو کیا ہے؟ یہ خراب کرنا ہے. وہ ان ابی یوسف انہ لا خیار لہما، امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ دونوں کو کوئی اختیار نہیں، نہ ثانی کو نہ مستثنی کو. یہ دلیل بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گی. ثانی کو کیوں نہیں؟ جو ابھی یہ فرما رہے ہیں. ثانی کو کیوں؟ اس لیے خیار رویت جو ہے بائع کو نہیں ہے. اور اس کو جو ہے، اور مستثنی کیوں نہیں ہے؟ گئے ادنان کا ایسا ہے کہ جوتا سل دو، ناپ ووپ دے کر کے آئے، اپنا چمڑا بیچارہ کاٹا، ان کی ناپ لیا اور گئے تو کہا کہ مجھے نہیں چاہیے. تو جوتا دے گا کہ جتیا دے گا؟ اب اگر یہ کہیں گے کہ مجھ کو نہیں چاہیے تو اتنا لمبا چوڑا پیر کسی کا اس میں ہے ہی نہیں، بیچارہ کیا کرے گا؟ اب رکھے رہے، پورا جاڑا گزر جائے گا، اس سائز کے پیر والا کوئی آئے ہی نہیں تو نقصان ہو نہیں ہوا ہے. تو اس میں ثانی کے لیے کیا ہے؟ نقصان. تو نہ مستثنی کو اختیار ہے نا. دلیل آسان ہے کہ نہیں؟ اور بالکل عقل سے لگتی ہوئی دلیل ہے یہ. حضرت امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ دونوں میں سے ثانی اور مستثنی کسی کو اختیار نہیں. اما الثانی فلما ذکرنا، ثانی کو اس لیے نہیں جو ابھی ہم نے ذکر کیا ہے، کہ اما المستثنی فلأن فی اثبات الخیار له اضرارا بالثانی، کیونکہ اس کے لیے خیار ثابت کرنے میں
سانے کے لیے ضرر ہے، نقصان ہے، اپنا چمڑا کاٹ کر کے محنت بنایا اب کوئی نہ لے. کیوں؟ لأنه لا یشتریہ غیرہ بمثلہ. دیکھیے آ رہے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ جوتا کوئی دوسرا نہ خریدے، اتنا لمبا پاؤں والا کوئی نہ آئے تھا. ولا یجوز فیما. اب ایک الگ مسئلہ آ رہے ہیں. اب ادیب کہنے لگے کہ چلو جب عدنان جوتا بنوا سکتے ہیں استثناء سے، اور ہمارے قاری صاحب جو ہے کلہڑ بنوا سکتے ہیں، پیالہ بنوا سکتے ہیں، تو ہم کو تو بنارسی ساڑی جو ہے بنوانا ہے اپنی آنے والی بیوی کے لیے. تو انہوں نے بھی سوچا کہ ایسی قیاس کیا، اب آرڈر دے دیا کہ ساڑی بناؤ، ایسے ایسے ہونے چاہیے. تو معاذ نے کہا ایسا ہے، عقلی گھوڑا مت دوڑاؤ، پہلے مسئلہ پوچھ لو جائز ہے یا نہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جائز نہیں ہونا چاہیے. کہا کیوں؟ یہ گلاس بنوائے جائز، یہ جوتا بنوائے تو جائز، اور ہم ساڑی بنوائے ناجائز. کہا دیکھیے کہ استثناء کا جواز تعامل کی بنیاد پر ہے، کہ جس چیز میں لوگوں کا عمل درآمد ہے، اور کپڑے میں جو ہے عمل درآمد نہیں ہے، تعامل نہیں ہے، اس لیے اپنے اصل کے اعتبار سے یہ بیع معدوم ہے، ناجائز ہے. ولا یجوز فیما لا تعامل فیہ للناس. اور بیع جو ہے یا استثناء جائز نہیں ہے اس چیز میں جس میں لوگوں کا عمل درآمد نہیں ہے، جیسے کہ کپڑے. کیوں کہتے ہیں لعدم المجوز؟ دلیل ہے کہ یہاں مجوز کے نہ ہونے کے دلیل جواز کے نہ ہونے، اور دلیل جواز کیا ہے؟ تعامل. اچھا ایک تو یہ ہو گئے، اور دوسرا کہتے ہیں ولا فیما فیہ تعامل انما یجوز اذا امکن اعلامہ بالوصف. اور اگر کہہ دیا کہ موزہ بنا دو، خالی موزہ کہہ کے آئے، اور انہوں نے جو ہے لائلن کا موزہ یا سوتی موزہ بنا دیا. اب گئے کہا موزہ مجھے اگر بنوانا ہوتا، یہ لینا ہوتا تو میں بنواتا، کیوں مارکیٹ میں مل رہا ہے، مجھے تو چمڑے کی چاہیے تھی. تو کہا آپ نے چمڑا کہا تھا، نہ چمڑا کہا تھا، نہ کپڑا کہا تھا، تو جو میں نے بنایا. لو اب اختلاف ہوا کہ نہیں؟ تو جو بھی چیز مفضی النزاع ہو جائز نہیں. تو استثناء میں بھی وصف بیان کر دینا چاہیے کہ کیسا ہو، تاکہ بعد میں انکار نہ ہو. اور تعامل بھی جائز، اور جس میں تعامل ہے تو وہ جائز کب؟ جب کہ اس کا جو ہے وصف کو بیان کرنا ممکن ہو. لے یمکن التسلیم، تاکہ سپرد کرنا کیا ہے؟ ممکن ہو. وَإِنَّمَا قَالَ بِأَجَلٍ. اور شروع میں کیا کہا کہ بغیر میعاد کے. نہیں بس کہہ دیا کہ آپ جو ہے مٹی کا پیالہ بنا کے دے دیجئے، میعاد نہیں مقرر کیا. لأنه لو ضرب الأجل فيما فيه تعامل يصير سلما عند ابی حنیفہ. کہتے ہیں کہ جس میں اگر تعامل ہے، عمل درآمد ہے، اگر میعاد مقرر کر دی جائے تو کیا ہو جائے گا؟ بے سلم. اور صاحبین کہتے ہیں کہ نہیں، کہ وہ جو ہے کہ کیا رہے گا؟ استثناء ہی رہے گا. دیکھیے اور فرماتے ہیں کہ جس میں عمل درآمد ہے اگر میعاد مقرر کر دیا تو یہ سلم ہو جائے گا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک. لیکن ہر ایک میں تھوڑی سلم ہوگا، یہ سلم کی جو شرائط ہیں ان کا بھی لحاظ ضروری ہے. خلافاً لہما، صاحبین اس میں اختلاف ہے. کہتے ہیں وَلَوْ ضَرَبَهُ فِيمَا لَا تَعَامُلَ فِيهِ يَصِيرُ سَلَمًا بِالاتِّفَاق. کہتے اور جس میں لوگوں کو عمل درآمد نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ بنارسی ساڑی بنا دو، تو یہ تھوڑے کہیں گے کہ آپ نے باطل معاہدہ کیا ہے. تو اس کو کہیں گے کہ یہ استثناء نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ سلم ہے. تو عاقل و بالغ ایک عالم کا قول ہے، رد کیسے کریں گے آپ؟ تو ادھر سے اٹھایا ادھر پہنچا دیا، تو کیا کر دیں گے؟ بھائی اور یہ سب کے نزدیک یہ ہے. لہما اور حضرات صاحبین کی دلیل کیا ہے کہ ان لفظ حقیقتاً للاستثناء. یہ کہا کہ میرے لیے ایک سامان بنا دیجئے، بنانے کے لیے کہہ رہے نہیں، تو یہ استثناء ہے. اور حقیقت جب تک ممکن ہو تو حقیقی معنی پر عمل کیا جائے گا. کہتے ہیں لفظ یہ حقیقت ہے استثناء کے لیے، فَيُحَافَظُ عَلَىٰ قَضِيَّتِهِ. تو اب اس کے حقیقت پر جہاں تک ممکن ہوگا عمل کیا جائے گا. تو اب کہا کہ استثناء میں میعاد تو نہیں ہوتی ہے، اور یہ کہہ دیا کہ جمعہ کو بنا دو. تب کہا اصل میں یہ کہہ دیا کہ موزہ بنا دے، تو کہا کہ اطمینان سے بناتا رہتا، کب بنا کے دے دے.
تو میعاد جو مقرر کیا ہے یہ جلدی کے لیے، تاکہ ہم کو بارات جانا ہے، کہاں جانا ہے، اور جمعہ تک بنا کے دے دیجیے۔ تو میعاد جو ذکر کرتے ہیں یہ کام کو جلدی کرانے کے لیے۔ وَيُعْمَلُ الْأَجَلُ عَلَى التَّعْجِيلِ، اور میعاد مقرر کرنے کو محمول کریں گے کہ کام کو جلدی کرانے پر۔ بخلاف ما لا تعامل فی، کہتے اور وہ کام جس میں تعامل نہیں ہے، تو لأن ذالک استثناء فاسد، تو یہ استثناء فاسد ہے۔ تو فیحمل علی السلم الصحیح، تو سلم صحیح پر محمول کیا ہے تاکہ عاقل و بالغ کا کلام لغو ہونے سے بچایا جائے۔ ولی ابی حنیفہ امام الائمہ کی دلیل کہ انہ دین یحتمل السلم، یہ کیا ہے؟ دین ہے اور اس میں سلم کا احتمال ہے۔ وہ دیکھیے استثناء کا بھی ہے اور سلم کا بھی ہے۔ آپ سے یہ کہا کہ جو ہے یہ 500 روپے لے لیجئے اور 500 کلہڑ بنا دیجئے یا گلاس بنا دیجئے، کچھ بھی کہا، تو اب 500 دے دیا ہے، اس کے ذمے گلاس بنا کر دینا ہے، تو دین ہوا کہ نہیں؟ تو جب یہ دین ہے تو سلم میں بھی کیا ہوتا ہے؟ مسلم ہے، تو سلم سے ملتا جلتا ہے کہ نہیں؟ تو کہا کیوں آپ سلم مان لیں گے؟ امام اعظم کی دلیل دیکھیے، کہتے ہیں کہ استثناء میں تو شبہہ ہے۔ استثناء میں کیا ہے؟ شبہہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک استثناء جائز ہی نہیں ہے، امام ظفر کے ہاں جائز ہی نہیں ہے۔ تو اس کے جواز اگرچہ ہمارے ہاں جائز ہے، لیکن سارے مجتہدین کا اتفاق تو نہیں ہے، اس لیے شبہہ ہے کہ نہیں؟ اور بے سلم میں تو کسی کا شبہہ ہی نہیں، تو قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اجماع سے ثابت ہے، گزر چکا ہے نا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، تو قرآن سے بھی ثابت اس کا جواز، حدیث سے نہیں۔ ورخص فی السلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے سلم میں رخصت دی ہے، تو حدیث سے بھی ثابت ہے، اور اجماع صحابہ سے بھی کیا ہے؟ ثابت ہے۔ تو جس کے جواز میں شبہہ ہے اور جس کے جواز میں کوئی شبہہ نہیں، یقین ہے، تو شبہے سے موڑ کر کے یقین کی طرف نہ جائیں گے۔ تو اگر اس میں میعاد مقرر ہو جائے تو کیا کر دیں گے؟ بے سلم کر دیں گے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کیا ہے؟ کہ انہ دین یحتمل السلم، کہ یہ جو ہے پیسہ دیا، اب جس چیز کا آرڈر کیا وہ اس کے ذمہ دین ہے، کہتے یہ دین ہے جو سلم کا بھی احتمال رکھتا ہے۔ وہ جواز السلم بالاجماع لا شبہۃ فیہ، اور جواز اور سلم کا جواز تو کیا ہے؟ نص